دوستو، پشتون تاریخ میں پیر روشن بایزید انصاری کو ایک متنازع ترین حیثیت حاصل ہے اور وہ مر کر بھی پشتونوں کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ایک طبقہ اسے ایک جنگی لیڈر پیر روشن اور پشتونوں کو متحد رکھنے کے لیے کوششیں کرنے والا بزرگ سمجھتی ہے جس نے مغلوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی، جبکہ دوسرا طبقہ اسے پیر تاریخ، کافر اور پشتون قوم میں کفری عقائد پھیلانے کا ذمہ دار سمجھتی ہے۔ بایزید انصاری کے دو مخالف حضرت سید علی ترمیزی المعروف پیر بابا اور حضرت اخون درویزہ بابا نے پشتون قوم میں بایزید انصاری کے عقائد کے خلاف تبلیغ کی اور بہت سے پشتونوں، خاص کر یوسفزئی پشتونوں کو اس کے عقائد سے آگاہ کیا۔ پشتوں کے مشہور انقلابی شاعر اور جنگی لیڈر خوشحال خان خٹک نے اپنے اشعار میں جگہ جگہ بایزید انصاری پر تنقید کی ہے، جیسا کہ وہ اس شعر میں کہتے ہیں: زد درویزہ غندی ایمان خایم ودتا، زد درویزہ غندی ایمان خایم ودتا، دے دا بایزید غندے دا کفر کا تلقین، یعنی میں خون درویزہ کی طرح اسے ایمان سکھاتا ہوں اور یہ بایزید کی طرح کفر کی تلقین کرتا ہے۔ ایک اور جگہ خوشحال خان خٹک پیر روشن کے بارے میں کہتے ہیں: ہغه وخت چې پیر روخان فساد بنیاد کړو، هغه وخت چې پیر روخان فساد بنیاد کړو، پښتنو ورسره ټینګ کار د فساد کړو، یعنی جس وقت پیر روشن بایزید انصاری نے فساد برپا کیا اس وقت پشتون بھی اس کے ساتھ اس فساد میں شامل ہوئے۔ حضرت پیر بابا بایزید انصاری کے متعلق اکثر فرماتے کہ اے لوگو، میرا اس کے ساتھ کوئی ذاتی عناد یا دشمنی نہیں، اگر یہ اپنے عقائد کو درست سمجھتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ میرے سامنے آئے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ولایت عطا کی ہو تو ایسے موقع پر وہ کرامت دکھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں اس کے عقائد کی تردید میں کچھ نہیں کہوں گا بلکہ دعا کروں گا، وہ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اگر اس کے ہاتھ کٹ کر زمین پر گر پڑے تو وہ اپنے عقائد سے توبہ کر لے، اور اگر ایسا نہ ہوا اور میری دعا قبول نہیں ہوئی تو میں اپنے آپ کو شرمسار سمجھوں گا۔ اگر بایزید کو اپنی کرامت نمائی پر یقین ہو تو وہ آئے اور یہ بات آزما کر دیکھ لے، مجھے تو اس سے کرامت کے اظہار کی کوئی توقع نہیں، اگر وہ یہاں سے اپنے ہاتھ سلامت لے گیا تو تمام پشتون قبائل اسے ہادی اور صادق سمجھے، ورنہ جان لے کہ وہ جھوٹا اور فتنہ پرواز ہے۔ لیکن پیر بابا کے واضح چیلنج کے باوجود بایزید کو اس کے سامنے آنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ بہت سے پشتونوں کے مطابق بایزید انصاری پشتونوں کو متحد رکھنے کے لیے کوششیں کرنے والا بزرگ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بایزید انصاری کی وجہ سے پشتونوں کے درمیان سخت جنگیں ہوئی۔ ضلع مردان ٹوپی ثوابی کے مقام پر بایزید کے روشنائی فرقے اور یوسفزئی قبیلے کے درمیان سخت جنگ ہوئی، جس میں دونوں طرف سینکڑوں پشتون ہلاک ہوئے تھے، کیونکہ بایزید کے روشنائی فرقے کے تمام لوگ افریدی، بنگش اور مومند پشتون تھے۔ بہت سے لوگوں کے مطابق بایزید انصاری پشتونوں کے لیے مغل افواج سے جنگیں لڑی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ بایزید انصاری نے اپنے پیروکاروں کو یہ تلقین کی تھی کہ جو لوگ میرے عقائد کے منکر ہیں اور مجھے نہیں مانتے وہ کافر ہیں اور انہیں قتل کرنا جائز ہے، ان کا مال اور جائیداد لوٹنا حلال ہے۔ اس پر بایزید کے پیروکاروں نے قافلوں کو لوٹنا شروع کیا اور بہت سے بے گناہ مسلمانوں کو قتل اور ان کے مال و اسباب کو بے دردی سے لوٹا، جن میں ایک قافلہ ہندوستان سے کابل جانے والا مغل گورنر کا تھا، جسے بایزید کے پیروکاروں نے لوٹا اور ان کا مال اسباب بھی لوٹا۔ اس قافلے نے کابل جا کر گورنر سے شکایت کی، جس پر مغل گورنر نے روشنائی فرقے کے خلاف اپنی فوج بھیجی اور مغل اور روشنائیوں کے درمیان عداوت اور جنگوں کا آغاز ہوا، لیکن بدقسمتی سے ان لڑائیوں میں ہزاروں پشتون قتل ہوئے۔ بایزید انصاری کا سال ولادت 1525 ہے، وہ ان دنوں پیدا ہوا تھا جب بابر نے دہلی پر حملہ کیا تھا۔ وہ ابتدا میں ہی ملحدانہ عقائد کا حامل تھا اور اس کا باپ عبداللہ بھی اس کے عقائد کو پسند نہیں کرتا تھا، اور اسی خیالات سے تنگ آ کر اس کے باپ نے اسے چھری سے زخمی کیا، جس سے وہ اپنا آبائی گاؤں کالی کرم سے ننگرہار چلا گیا اور مہمندوں کے ملک سلطان احمد کے گھر رہنے لگا اور وہ اپنے عقائد کی تبلیغ شروع کی، لیکن ننگرہار کے علماء کرام نے عوام کو اس کی بات ماننے سے انکار کرنے پر آمادہ کیا، جس سے ناکام ہو کر بایزید پشاور آ گیا اور کم علم لوگوں کو اپنا مرید بنانا شروع کیا۔ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے مختلف قسم کے دھوکے بھی دیا کرتا تھا، مثلاً اس نے اپنے نام کے ساتھ انصاری لگانا شروع کیا تاکہ مشہور صحابی ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی نسل سے خود کو معلوم کروا سکے اور لوگوں کو یہ تاثر دے سکے کہ وہ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہے۔ اس کی محفل میں ہر وقت نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے بیٹھتے تھے اور پردے کا کوئی لحاظ نہیں تھا، جو کہ اسلام اور پشتون روایت کے سراسر خلاف تھا۔
اس نے ایک عورت کو جس کا نام قاشی تھا اپنا خلیفہ بنا کر تبلیغ پر مامور کر رکھا تھا، اور اصل میں یہ نوجوانوں کو پانسنے کا ذریعہ تھی، اور خوشحال خان خٹک کے مطابق تمام تاریکیوں کی منظور نظر بھی تھی۔ بایزید انصاری خود کو پیر روشن کہا کرتا تھا، لیکن اخون درویزہ بابا نے اس کے ساتھ 3 مناظرے کیے اور تینوں میں بایزید کو شکست ہوئی، اس لیے اس نے چوتھے مناظرے سے فرار اختیار کی، جس پر اخون درویزہ بابا نے اسے پیر تاریک کا خطاب دیا۔ بایزید کے پاس ایک مہر تھی جس پر یہ عبارت کنندہ تھی: سبحانک الملک الباری، جدا کرد عالم نوری از ناری بایزید انصاری۔ اس کے پاس دوسری مہر تھی جس پر یہ لکھا تھا: بایزید مسکین ہادی المغلین بایزید۔ بایزید اپنے آپ کو ہادی اور رہنما کہا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے الہام ہوتا ہے، اور کہتا کہ خلق منافق ہے۔ کتاب حیات پیر بابا صفحہ نمبر 143 میں لکھا ہے کہ بایزید اپنے مریدوں کے حلقے میں بسا اوقات نبی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا تھا، اور دراصل اپنی نئی شریعت رائج کرنے کے در پہ تھا۔ بایزید انصاری نے اپنے مریدوں کو قتل و غارت گردی اور لوٹ مار کی اجازت دے رکھی تھی، اس لیے جاہل اور شرپسند لوگ جلد ہی اس کے عقیدت مند بن جایا کرتے تھے۔ یہ لوگ بزرگوں ائمہ دین کے متعلق بڑی گستاخی سے باتیں کرتے تھے۔ یہ لوگ بعثت بعد الموت کے بھی منکر تھے، اور کہتے کہ اس جسم کو جس قدر ناز و نعمت سے رکھو اتنا ہی اچھا ہے۔ ان کے خیال میں انسان مرنے کے بعد دوسری صورت میں جنم لیتا ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب، نہ دوزخ ہے، نہ جنت، یہی دنیا بھی ہے اور یہی آخرت بھی۔ بہت سے پشتون آج بایزید انصاری کو ایک ہیرو کے طور پر یاد رکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بایزید کے مذہبی، دکانداری اور کفری عقائد جب پیر بابا اور اخون درویزہ نے ناکام بنے تو اس نے اسے سیاسی رنگ دینا شروع کیا۔ حالانکہ یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ پشتونوں کا سب سے بڑا جانی و مالی نقصان روشنائی فرقے کی بدولت ہوا، اور دونوں طرف پشتون قوم ہی ماری گئی۔ بایزید انصاری ابتدائی عمر سے ہی ریاضت شاقہ کا شائق تھا، اہل علم و ادب کا احترام کرتا تھا اور قرآن کا مطلب بھی بیان کرتا تھا۔ صوبیدار کابل مرزا محمد حلیم کے دربار میں جب علماء کرام کا بایزید سے مناظرہ کرایا گیا تو اس کی تقریر تمام علماء کے بیانات پر غالب آ گئی۔ اس کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہتا کہ مجھے الہام ہوتا ہے، جبرائیل میرے پاس رب العالمین کی طرف سے نعوذ باللہ پیغام لے کر آتے ہیں۔ بایزید یہ دعویٰ بھی کرتا تھا کہ میں اعلانیہ خدا کو دیکھتا ہوں اور بغیر توسط جبرائیل کے بالمشافہ اس سے بات چیت کرتا ہوں، اور کہتا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہ نماز چھوڑ کر انبیاء کی نماز پڑھا کر، اور انبیاء کی نماز دلی صفت ہے۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ مسلمانوں کا اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہنا صحیح نہیں، اس لیے کہ یہ خدا سے واقف نہیں، جس نے خدا کو نہیں دیکھا وہ خدا کو کیا جانے۔ بس ایسے آدمی کی گواہی جھوٹ ہے۔ وہ کہتا کہ پانی کے ساتھ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہوا لگنے سے بدن پاک ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کوئی خدا کو اور اپنی ذات کو نہ پہچانتا ہو تو وہ آدمی نہیں، اور اس کی مثال سانپ، بھیڑیے اور بچھو کی ہے، اور اس کا مار ڈالنا واجب ہے، اور اگر نیک اور عبادت گزار ہے تو اس کی مثال گائے اور بکری کی ہے، اسے بھی مار ڈالنا جائز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کوئی خود شناس نہیں، زندگی جاوید سے بے خبر ہے، وہ مردہ ہے۔ ایسے شخص کے مال اسباب کے وارث بھی اس کے جیسے لوگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ خود مردہ ہے، بلکہ ایسے شخص کی میراث زندہ کو پہنچتی ہے۔ اس لیے نادان کے مار ڈالنے کا بھی حکم دے دیا تھا، جس سے اس کے پیروکاروں نے عام مسلمانوں کو لوٹنا اور قتل کرنا شروع کیا، جس سے تنگ آ کر مغل فوج کو ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑی۔ بایزید انصاری کی محفل میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھتے تھے، اور وہ رقص و سرود بھی سنتا تھا۔ اس نے کئی کتابیں پشتو، عربی اور فارسی میں لکھی، جس میں خیر البیان نے شہرت حاصل کی۔ یہ کتاب 4 زبانوں عربی، فارسی، ہندی اور پشتو پر مشتمل ہے۔ مقصود المؤمنین اس کی عربی کی کتاب ہے۔ بایزید کی کتاب حال نامہ میں اس نے اپنی سوانح حیات لکھی ہے۔ اس کے بیٹے زنا اور فسق و فجور میں مصروف رہتے تھے۔ کئی برسوں تک اس کے بیٹوں نے راستے میں لوگوں کو لوٹا اور ڈاکہ زنی اور قتل سے لوگوں کا مال چھینا۔ بایزید انصاری نے ننگرہار موجودہ جلال آباد کے نزدیک مغل فوج سے لڑتے ہوئے وفات پائی اور قتل ہوئے۔ کافی عرصے تک اس کے پیروکار اس کی لاش اٹھائے اپنے ساتھ لیے پھرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سبزئی پشتونوں نے اس کے پیروکاروں کے ساتھ مردان ٹوپی سوابق میں سخت جنگ کی، جس میں بایزید انصاری کے 3 بیٹے شیخ عمر،
خیر الدین اور نور الدین قتل ہوئے اور اس کا چھوٹا بیٹا جلالہ سخت زخمی ہوا۔ اس جنگ میں یوسفزئی قبیلے نے بایزید انصاری کی لاش جلائی اور اس کے زخمی بیٹے جلالہ کو پکڑ کر مغل بادشاہ شہنشاہ اکبر کے حضور پیش کر دیا۔ شہنشاہ اکبر نے 14 سالہ جلالہ کے ساتھ نرمی کی اور اسے رہا کیا، لیکن وہ واپس افریدی و بنگش اور مہمند میں آیا اور روشنیہ تحریک نے ایک بار پھر زور پکڑا۔ جلالہ کی وفات کے بعد اس کے بھتیجے احداد خان نے روشنیہ تحریک کی قیادت کی اور مغل جرنیل محسن خان کے ہاتھوں قتل ہونے کے بعد احداد کی بیوی نے روشنیہ تحریک کی قیادت سنبھالی، لیکن جلد ہی مغل سلطنت اور احداد کی بیوی کے درمیان صلح ہوئی اور اسے ایک بہت بڑی جاگیر عنایت کی گئی اور یوں روشنائی فرقے کا خاتمہ ہو گیا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آ گئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔